بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 143 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ بیات سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ترجمہ: ڈاواں ڈول ہو رہے یعنی ادھر ادھر ہو رہے، الٹ پلٹ ہو رہے، کفر اور ایمان کے درمیان، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ یہ یذکرون یا یراؤن کے فاعل سے حال ہے، مذبذبینہ جو ہے یعنی وہ یاد کیے بغیر دکھلاوا کرتے ہیں، یا یہ دونوں سے تنازع فعلین کے قاعدے پر حال ہے، بطور ضم منصوب ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان متردد ہے، یعنی تردد کا شکار رہتے، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ذبذبہ سے مشتق ہے، مذبذب جو ہے ذبذبہ سے نکلا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ شے کو مضطرب بنا دیا، کوئی کسی بھی چیز کو مضطرب یعنی بے چین کر دیا۔ اس کی اصل جو ہے ضب ہے، جس کا ضبہ ہے، جس کا معنی دھتکارنا اور دور کرنا ہے۔ مذبذب اسے کہتے ہیں جسے دونوں طرف سے دھکا دیا جائے، وہ کسی جانب بھی قرار پذیر نہ ہو سکے، ٹھہر نہ سکے۔ نہ مومنوں کے ساتھ ظاہر اور باطن میں مطمئن ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں مطمئن نہیں ہے کہ انہیں آخرت میں اجر دیا جائے، نہ ہی مکمل طور پر کفار کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ دنیا میں وہ معاملہ کیا جائے جو کفار کے ساتھ ہے، کیا جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں راہ راست یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جانا مقدر کر دے، لکھ دے، اے مخاطب، اب جس سے بھی خطاب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو اس کے لیے راست پر یعنی صحیح راستے پر آنے کی کوئی راہ، کوئی رستہ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی کی مثل یعنی اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی اللہ جس کے لیے روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منافق کی مثال دو ریوڑوں میں آنے جانے والی بکری کی سی ہے، یعنی ایک طرف بکریوں کا ایک لشکر، دوسری طرف ایک لشکر۔ اب ایک بکری ایسی ہے، کبھی یہ ریوڑ میں چلے جاتی، کبھی یہ ریوڑ میں چلے جاتی۔ منافقوں کی مثال ایسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، کبھی ایک ریوڑ کی طرف بھاگ کر جاتی ہے اور کبھی دوسری طرف جاتی ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین و احکامہم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370۔ اگلی آیت پاک کا نمبر ہے 144 سورہ نساء کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل۔ ابن ابی حاتم ابن مردوہ اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم کی ہر دلیل حجت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب یہاں بتلایا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، تو کافروں کی دوستی سے اس لیے منع کیا گیا، کافروں کی دوستی سے اس لیے منع کیا، اس لیے روکا کیونکہ ان کی دوستی نے ہی منافقوں کو ہلاک کیا، اور انہیں نفاق کی طرف لے جانے والی چیز بھی یہی دوستی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر تم ان سے بچ کر رہو،
کیا تم ان سے دوستی رکھ کر اپنے عذاب کے لیے واضح دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟ دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی ہر دلیل حجت ہے. تو کیونکہ قرآن کریم نے کہا کہ بھئی دوستی مت کرو، تم دوستی کر کے اپنے خلاف یعنی دلیل قائم کر رہے ہو. اگلی آیت کا نمبر ہے 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، دوزخ سے یعنی دوزخ کے طبقوں میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار. اللہ اکبر. کوفہ کے قراء نے یعنی قاریوں نے الدرک راء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے اسے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی فی الدرک الاسفل من النار. اس میں یہ دونوں لغتیں ہیں. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الدرکات سے مراد طبقات اور منازل ہے، یعنی درجے ہیں. درکات نچلی منزلوں کے ساتھ خاص ہے، اور اوپر والی منزلوں کو درجات کہتے ہیں. اللہ اکبر. درکات سے مراد طبقات اور منازل ہے، جو منزل ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں. تو جب درکات کہا جائے گا تو نچلی منزل مراد ہوگی، جب درجات کہا جائے گا تو اوپر والے درجے مراد ہوں گے، اوپر والی منزل مراد ہوگی. نیچے والی منزل درکات، اوپر والی درجات. تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ جہنم کے نچلے گڑھے میں لوہے کے صندوق ہوں گے جن میں یہ منافق بند ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آگ میں لوہے کے بند صندوق ہوں گے. معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر یہ روایت موجود ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تابوت ہوں گے. صندوق کے بجائے کیا فرمایا؟ تابوت ہوں گے جو ان پر بند کر دیے جائیں گے، جن کے نیچے اور اوپر آگ جل رہی ہوگی. اللہ اکبر. معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178. ابن وہب نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک کنواں ہوگا، اس کنویں کو بند کرنے کے بعد اسے نہیں کھولا گیا. جہنم ہر روز ہر دن اس کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہے. اللہ اکبر. یہی جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. وہ جو کنواں ہے اس کو بند کر دیا گیا، کبھی کھولا نہیں گیا. جہنم ہر دن اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. یہی جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق اس لیے بنے ہیں کہ وہ کافروں میں سے خبیث ترین ہیں، بدترین ہیں، کیونکہ انہوں نے کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے دھوکہ کرنے کو ملایا ہے. وہ دنیا میں تلوار اور جزیے سے یعنی ٹیکس وغیرہ سے محفوظ رہے، اسی لیے بطور عدل وہ یعنی انصاف کے طور پر اب ان کو جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق وہ بن گئے. ولن تجد لهم نصیرا. اے مخاطب تو ان کا مددگار نہیں پائے گا جو انہیں جہنم سے نکال سکے، یعنی کوئی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو جہنم سے ان کو نکال سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے. اگلی آیت کا نمبر 146. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالی. یہاں پر واعتصموا باللہ یعنی حضرت نے اس کو وضاحت کے لیے آسان کیا. واعتصموا باللہ یعنی اللہ کا دامن رحمت پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ. واخلصوا دینہم خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور عطا فرمائے گا اللہ تعالی مومنوں کو اجر عظیم. سبحان اللہ. مگر وہ منافق جنہوں نے نفاق تو کیا لیکن نفاق سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اپنے اعمال کو درست کیا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد یعنی بھروسہ کیا اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دین کو ریا یعنی دکھاوے سے پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا. وہ ایمان اور اعمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی کا ارادہ کرتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں. ابن عساکر نے ابو ادریس سے روایت کیا ہے کہ کوئی آدمی اخلاص کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے ہوئے عمل پر لوگوں کی تعریف کو ناپسند نہ کرے.
اخلاص کی حقیقت تک بالکل نہیں پہنچ سکے گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام پر لوگوں سے تعریف کو ناپسند نہ کرے۔ جو کام اللہ کے لیے کرے وہ کام پر یعنی اب وہ لوگ اس کی تعریف کرے، اس کو وہ ناپسند کرے، تب جا کر وہ سمجھ لو اخلاص کی حقیقت تک پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر دے، حالانکہ کام تو اللہ کے لیے کیا، لیکن اندر سے رغبت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کر دینا، تو اخلاص کی حقیقت کو نہیں پہنچا وہ۔ یہ جو ہے ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے ابو ادریس سے ایک روایت ہے، اور اس کا حوالہ یہاں پر ذکر کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کی یہ روایت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 پر۔ تو یہ حدیث ہے یا قول ہے؟ یہ اب یہاں پر تو موقوفاً روایت ہے، ابو ادریس سے روایت ہے، انہوں نے اس کو مرفوعاً نقل نہیں کیا، تو اس کو اثر کہا جائے یا حدیث کہا جائے۔ بہرحال یہ در المنصور کے اندر کیونکہ سنن ہے، یہ اقوال ہیں، تو ابو ادریس نے اس کو موقوفاً روایت کیا یا مرفوعاً روایت کیا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پھر آگے قول کو ذکر کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت ہوتی تو وہ ضرور اس کو ذکر کرتے، بعض مرتبہ ذکر نہیں بھی کرتے ہیں، موقوفاً روایت کرتے ہیں یا مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ بہرحال ابن ابی شیبہ اور امام احمد نے ابی ثمامہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، حواری یعنی ان کے جو ساتھی تھے، تو ان سے کہا کہ یا روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اے اللہ کی روح، مخلص کون ہے؟ مخلص کون ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس پر لوگوں کی تعریف کو پسند نہیں کرتا۔ شعب الایمان باب فی اخلاص العمل للہ و ترک الریا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 346۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ منہیات سے اسے باز رکھے، یعنی ایسی باتوں سے جن سے روکا گیا تو اس سے اس کو دور رکھے، یہ اخلاص ہے۔ اور یہ اس کے لیے بھی حوالے کے طور پر آپ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 کو دیکھ سکتے ہیں۔ حاکم نے اسے نقل کیا اور اس کی تصحیح کی، یعنی اس کو صحیح قرار دیا، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا دین میں اخلاص پیدا کرو، تیرا تھوڑا عمل تجھے کافی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل تجھے کافی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ شعب الایمان باب فی اخلاص العمل للہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 342 اور 43 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابن ابی الدنیا نے اخلاص اور بیہقی رحمہ اللہ نے شعب میں ثوبان سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرمایا مخلصین کو مبارک ہو، یعنی جو اخلاص والے لوگ ہیں ان کو مبارک ہو، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے تاریک فتنہ چھٹ جاتا ہے۔ تاریک یعنی اندھیرے والا جو ایک دم خطرناک قسم کا فتنہ ہے وہ ان سے چھٹ جاتا ہے، یہ آزمائش میں نہیں پڑتے کیونکہ ان کا کیسا ہے اللہ کی راہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں، تو یہ آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں، تاریک فتنہ ان سے چھٹ جاتا ہے۔ یہاں مومنین سے مراد وہ مخلصین ہیں جو ایمان اور اخلاص کی وجہ سے جنت میں ان سے پہلے چلے گئے، یعنی ایمان والوں سے پہلے، ایمان والوں سے مراد یعنی یہاں پر وہ اخلاص کے ساتھ ایمان والے ہیں جو عام لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرا نے کہا کہ یہاں وہ معا جو ہے من کے معنی میں ہے، یؤتی کے آخر یہ جیسا کہ آیت میں آیا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر آگے وَسَوْفَ يُؤْتِي، یؤتی کے آخر سے لفظ کی اتباع کرتے ہوئے کتابت میں یا کو حذف کر دیا گیا، اور یعنی آخر سے یا کو ہٹا دیا گیا، یؤتی اور یؤتی ایسا، تو یا کو ہٹا دیا گیا، اور اجر عظیم سے مراد جنت
اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مراتب ہیں، یعنی درجے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو، یعنی اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اور ایمان لے آؤ۔ اور تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے، ناشکری کرنے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل۔ عام طور پر اکثر عورتیں شوہروں کی ناشکری کرتے دیکھیں آپ، صاف آیت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں جو ہے ما جو ہے ما یفعلو میں استفہام انکار اور تقریر کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار مومن کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ بندوں کو عذاب دینے سے اس کے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز زائد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اور عذاب کے ترک کرنے سے، عذاب کو چھوڑ دینے سے اس کی بادشاہت میں بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کا عذاب جو ہے نفع کے حصول اور اپنی ذات سے ضرر کو دور کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوتا ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی نقصان کو دور کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ نفع اور نقصان سے بے نیاز ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ الصمد، اور اس سے بالا ہے، یعنی کئی بلند و بالا ہے۔ وہ بندوں کو عذاب اس قانون کے مطابق دیتا ہے کہ سبب عادی پر سبب عادی مرتب ہو، یعنی جو عام طور پر ایک سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے عذاب دینے کی، تو اب بندے نے گناہ کیا تو اس پر عذاب مرتب ہوتا ہے، یعنی اس پر عذاب لازم آ جاتا ہے، تو قانون کے مطابق اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے کے لیے نعوذ باللہ محتاج ہے، یا عذاب نہیں دینے کے لیے محتاج ہے، تو دینا نہیں دینا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنائے۔ جس طرح جیسے آپ یوں سمجھیے کہ مزاج میں خرابی جو ہے بیماری کی طرف لے جاتی ہے، مزاج میں خرابی بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس نے دلی امراض یعنی کفر اور نفاق کو ایمان اور شکر کے ساتھ دنیا میں دور کر دیا، ختم کر دیا بندے نے مزاج کی خرابی کو، اب یعنی اگر کفر اور نفاق کو اس نے ایمان اور شکر کے ساتھ پلٹ دیا دنیا میں، یعنی ایمان یعنی کفر اور نفاق کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو وہ اس کے برے انجام سے بھی بچ جاتا ہے، نفاق اور کفر کا جو برا انجام ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، جو حصہ یعنی ترجمے کے اعتبار سے انہوں نے بتلایا کہ اس کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ کس انداز سے؟ تقدیر کلام یہ ہوگی، اس انداز سے ہوگا ان آمنتم و شکرتم، جیسے قرآن میں یہاں کیا آیا، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، تو یہاں تقدیم و تاخیر ہے، بات وہی ہے، یعنی تم ایمان لاؤ اور شکر کرو، تو یہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا، پہلے آمنتم کا ترجمہ ہوگا پھر شکرتم کا ترجمہ ہوگا۔ یہ حوالے کے لیے آپ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 کو دیکھ سکتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قول کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ واو جو ہے صرف جمع کے لیے آتا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ شکر تم، یعنی یہاں جو شکر ہے، شکر کو اس لیے مقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا کہ نظر کرنے والا نعمت کو پہلے دیکھتا ہے، نعمت کو پہلے دیکھتا ہے اور مبہم سا شکر ادا کرتا ہے، یعنی جو دیکھنے والا ہے وہ نعمت کو پہلے دیکھے گا، اور مبہم سا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، پھر گہری نظر سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ منعم کو پہچان لیتا ہے، یعنی کس نے نعمت دیا، باریک نظر سے جب دیکھے گا تو پہچان لے گا، پھر اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی یعنی یہ تقدیم اور تاخیر والا لفظ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ دو شکرتم وآمنتم، تم نے اگر شکر کیا اور ایمان لایا، تو کیا مطلب کہ بندہ پہلے جو نعمتیں ملتی ہے اس کو دیکھتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت آئی کہاں سے، پھر اس ذات پر ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے اگر شکرتم آیا پھر آمنتم آیا تو یہ واقعی صحیح ہے۔
صحیح. بالکل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. حضرت بالکل فرما رہے کہ ہو بہو بالکل معنی اور مفہوم بھی فٹ ہو رہے وہاں. جی جی. کیونکہ پہلے بندہ منعم کو پہچانتا ہے پھر ایمان لاتا ہے. تو پہچانتا کب ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے. جب تو نعمت دینے والے کو پہچانے گا, جب پہچانے گا تو ایمان لائے گا. تو پہلے شکر تم پھر آمن تم. میں کہتا ہوں قاضی ثناء اللہ منعم کے معنی انعام کے بھی آتے ہیں, نعمت کے بھی آتے ہیں. منعم معنی انعام کرنے والا, جی. منعم یعنی نعمت عطا کرنے والا. میں کہتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ شاید یہاں شکر جو ہے کفر کی ضد ہے. کفر کی ضد کیا ہے؟ شکر. یعنی ایمان مجازی, ایمان مجازی اور ایمان یعنی ایمان مجازی اور ایمان سے مراد ایمان حقیقی ہے. ایمان حقیقی یعنی حقیقی طور پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ تمہیں شکر کا بدلہ عطا فرماتا ہے. وہ تھوڑی چیز کو قبول کرتا ہے یعنی کم چیز کو قبول کرتا ہے اور بڑی چیز عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ تمہارے ایمانوں کی حقیقت سے بھی واقف ہے, باخبر ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ 5واں پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اب 6ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 148 سے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات. برملا یعنی کھلم کھلا, مگر جس پر ظلم ہوا. یعنی جس پر ظلم ہوا اس کی جانب سے اگر کھلم کھلا کوئی ناپسندیدہ بات کہی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی اس پر جو چیز ہوئی جب تک وہ بولے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کر جیسے مثال کے طور پر ایک مجرم کو بلایا گیا اور یہ ایک مظلوم کو بلایا گیا. اب لوگوں کے سامنے اس سے جرم قبول کرنے کے لیے جب کہا گیا یا اس پر جو بھی زیادتی ہوئی اس سے کہنے کے لیے کہا گیا تو اب وہ برملا ہی کہے گا نا, چھپ کر تھوڑی کہے گا. کیونکہ اس سے سوال برملا یعنی کھلم کھلا اس سے سوال ہوا, سب کے سامنے ہوا تو سب کے سامنے جواب دے گا. وکان اللہ سمیعا علیما. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح غیر اعلانیہ برائی کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا. لیکن بلند آواز سے برائی کرنا زیادہ برا ہے. یہاں واقعے کی مطابقت سے اعلانیہ برائی کرنے کا ذکر کیا گیا, مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کرے اور اس کی برائی کا ذکر کرے. یہاں حاشیے میں ایک بات حضرت نے ذکر کی کہ ابن جریر, ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرے مگر جب وہ مظلوم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اجازت دی کہ ظالم کے حق میں بد دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے. اس کا صبر کرنا زیادہ بہتر ہے, مظلوم کا صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. ابن ابی شیبہ اور ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اس نے انصاف کیا. ابن جریر اور ابن منذر نے حسین سے روایت کیا ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے تو اس کے حق میں بد دعا نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر, میرا حق اس سے نکال, میرے اور اس کے لیے بد دعا کرے اور اس کی برائی کا ذکر کرے. ایک قول یہ کیا گیا ہے, یعنی ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ جہر بالسوء سے مراد گالی دینا ہے. جب اس پر ظلم کیا جائے تو صورتحال مختلف ہوگی یعنی الگ ہوگی, کیونکہ اگر اس نے اس طرح کی گالی دی جس طرح اسے گالی دی گئی تھی تو اس پر کوئی حرج نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے سب سے پہلے گالی دی. ایک نے دوسرے کو دی پھر اس نے اس کو دی, تو وبال سب سے پہلے یعنی دو گالی دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے سب سے پہلے گالی دی جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے, یعنی جس پر ظلم کیا گیا وہ حد سے آگے نہ بڑھے. اسے امام مسلم نے روایت کیا صحیح مسلم کتاب الفضائل, آپ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پر اس کی تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں. اس پہ حد سے آگے نہ بڑھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مظلوم اس کے گالی دینے پر اگر مظلوم گالی دے رہا ہے تو کیا مظلوم کا گالی دینا درست ہے, یہ ثابت ہو رہا ہے
جبکہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے. مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ حد سے آگے بھی نہ بڑھے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ظلم جتنا ہوا اس کے مطابق ظالم کے لیے سزا ہے. اب ظلم تھوڑا سا ہوا اور بد دعا بہت بڑی دے رہا ہے، تو حد سے آگے نہ بڑھے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حکم مہمان کے متعلق ہے. جب وہ کسی قوم کے یہاں بطور مہمان ٹھہرا، انہوں نے اس کی ضیافت نہ کی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شکایت کرے اور جو کچھ اس نے کیا اس کا ذکر کرے. یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر ہے. حناد نے کتاب الزہد میں مجاہد سے ذکر کیا کہ ایک آدمی نے مدینہ طیبہ میں کسی کو بطور مہمان ٹھہرایا اور اس کی خدمت نہ کی. مہمان چلا گیا، بعد میں اس نے اس کے سلوک کا ذکر کیا تو اسے رخصت دی گئی کہ جیسا اس نے سلوک کیا تھا اس طرح ذکر کرے، یعنی بالکل جیسا اس کے ساتھ ہوا اس طرح بیان کرے. یہ جو ہے صحیح مسلم کتاب اللقطہ باب الضیافہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 پر یہ روایت موجود ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی برملا کھلم کھلا بری بات کہنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ہاں مگر وہ آدمی جس پر ظلم کیا جائے وہ کہہ سکتا ہے. اس کو عبدالرزاق عبد بن حمید اور ابن جریر نے اسی طرح نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس مہمان ٹھہرا، انہوں نے مہمان کو کھانا نہ کھلایا. مہمان نے ان لوگوں کا شکوہ کیا تو ایسے شخص پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا. عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، روایت ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم ایک ایسی قوم کے پاس ٹھہرتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس ٹھہرو، اگر وہ تمہارے لیے اس چیز کا کہیں جو مہمان کے لیے مناسب ہوتا ہے تو اسے قبول کر لو، اگر وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا نہ کہیں جو مہمان کا حق ہوتا ہے اتنا لے لو. متفق علیہ. یہ روایت مشکات المصابیح باب الضیافہ جلد یہ صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا اور شکوے کو سنتا ہے اور ظالم کو جانتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. کیا مطلب؟ مظلوم کی دعا کو سننے والا ہے اور ظالم کے عمل کو جاننے والا ہے. اگلی آیت کا نمبر ہے 149. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے یا درگزر کرو برائی سے، یعنی کسی کی بھی برائی سے درگزر کر دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا قدرت والا ہے. خیر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، تو خیر سے مراد کون سی نیکی ہے؟ طاعت اور نیکی مراد ہے. ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ برائی کے اظہار کے بجائے اگر تم ظالم کے ساتھ بھلائی کا اظہار کرو، برائی ظاہر کرنے کے بجائے ظالم کے ساتھ جو ہے بھلائی ظاہر کرو، تو یہ بھی خیر ہے. خیر یعنی اس کی برائی کرنے کے بجائے اس کی بھلائی بیان کرو، جی اچھائی بیان کرو، جی. یہ مراد ہے. تو تم برائی کو نیکی کے ساتھ مٹا رہے ہو، ایک طریقے سے برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹا رہے ہو. یعنی او تخفو، یا تم اسے چھپائے رکھو، یعنی بھلائی مخفی طریقے سے کرو، یعنی چھپا کر کوئی بھی نیک کام کرو. ایک قول یہ کیا گیا کہ خیر سے مراد مال ہے، یعنی اگر تم صدقہ ظاہر یا مخفی طریقے سے صدقہ جو ہے ظاہر یعنی دکھا کر یا مخفی طریقے سے کرو، اس تو خیر سے مراد یہاں مال ہے کہ اگر تم مال دکھا کے دو یا چھپا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. سو سے مراد ظلم ہے اور تم اپنے دل سے اسے مٹا دو، اگرچہ تم ظالم کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے. امام بیضاوی اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ اس کلام سے اصل مقصود مظلوم کی طرف سے ظالم کو معاف کرنا ہے. بھلائی کو ظاہر کرنا یا اس کو مخفی رکھنا یعنی چھپائے رکھنا محض یعنی صرف تمہید اور تعارف کے لیے تھا، یعنی پہچان کرانے کے لیے اور اس کا ماحول بنانے کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کو امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم کام کرو گے چھپا کے یا دکھا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اور یہ تفسیر بیضاوی میں اس کی پوری تفصیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ قادر ہے کا مطلب کیا ہے؟ انتقام پر قادر ہونے کے باوجود وہ نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ بدلہ لینے پر طاقت رکھنے کے باوجود وہ نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں تو کیا بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ جب اللہ طاقت رکھنے کے باوجود نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ معاف کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو، کیونکہ یہ تمہارے حق میں تو تجارت ہے۔ مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق پر فائز کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے یہ آیت مظلوم کو معاف کرنے پر ابھارتی ہے۔ جس پر ظلم ہوا اس کو چاہیے کہ بھئی معاف کر دے، جبکہ اسے بدلہ لینے کی بھی رخصت ہے، لیکن وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دے رہا ہے، تو ہم بھی اسی کے تو بندے ہیں، تو ہم بھی اسی کے بندے، ہم کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا دن میں 70 بار۔ کسی نے حضور سے پوچھا خادم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی کتنی بار معاف کروں؟ ہوتا ہے نا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک غلطی کرے تو معاف کر دوں، دن میں 50 غلطیاں کرتا ہر بار معاف کروں؟ حضور اس نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور نے فرمایا دن میں 70 بار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جامع ترمذی ابواب البر والصلہ باب فی العفو للخادم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی اور ابو یعلا نے روایت کیا، واللہ عالم بالصواب۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، اگلی نشست سے